میرے بھائی، میں اپنی عادت کے مطابق اس سوالوں کے جواب دوں گا جس طرح میری عادت ہے۔ سوال کیا گیا ہے کہ فلاں فلاں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا فلاں کے قتل میں حصہ ڈالنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرے مسئلہ کے لوگوں کا نام ہے، میں جان بوجھ کر نام نہیں لیا کرتا۔ میرے بھائی، کوئی بھی انصاف پسند شخص انشاءاللہ تعالی میری بات سے اختلاف نہیں کرے گا۔ میں کسی پر بھی اعتراض نہیں کرتا، حقیقت بیان کروں گا، اور اس حقیقت کی ذات میں میری ذات آئے، میرے والد محترم آ جائیں، میرے شیخ طریقت آ جائیں، میرے استاد محترم آ جائیں، میری عزت والی ماں آ جائیں، اگر اس سوال کی ذات سے کوئی بھی آتا تو آئے۔ میں جب سوالوں کے جواب دیا کرتا ہوں اپنے وہاں بیٹھ کر، تو میں کسی کا نام لینے نہیں دیا کرتا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں آپ میرے خلاف سوال پوچھیں، میرا نام لیے بغیر پوچھیں۔ اصل میں نے گفتگو کی ہے نا، آپ اس گفتگو کو ذہن میں رکھیں۔ 2 سال بعد اگر زندگی ایک کبھی میں آؤں تو آپ کہیں گے بتائیے فلاں مسئلہ اس طرح ہے، اگر میں کہوں کہ نہیں ہے تو آپ کہیں آپ نے خود کیوں بیان کیا تھا۔ میرے خلاف پوچھیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے نا، آپ کو تب پتہ چلتا ہے نا کہ سب کے لیے برابر کا کہا ہے۔ میں آپ سے اس مسئلہ پوچھتا ہوں، کوئی شخص آپ کی ماں کو برا کہے، آپ کی ماں کی شان میں گستاخی کرے، کوئی دکاندار آپ کے ابا کی شان میں گستاخی کرے، آپ اس کی دکان سے سودا لینے جاتے ہیں؟ کیوں؟ اس کا سودا خراب ہوتا ہے؟ نہیں، سودا تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ کس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا؟ آپ کی ماں کے ساتھ؟ ہاں، آپ کے ابا کے ساتھ؟ وہ آپ کے ساتھ تو کرتا ہے، پھر آپ کیوں نہیں جاتے؟ غیرت کا تقاضا ہے کہ میری ماں کو برا کہ اس کی دکان سے سودا لینے نہ جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی تم میں ایمان والا نہیں ہو سکتا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کے پر بھی حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ میرے آقا فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھ کو قسم کرو کہ کائنات کی جس کے ذات کو سے مجھ محمد کی جان ہے، لا یؤمن احدکم تم میں ایمان والا صلی اللہ علیہ وسلم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، جب تک اپنی ماں، اپنے ابا، اپنی اولاد سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے، ایمان والا ہی نہیں۔ ماں کی حیثیت کیا ہے، ابا کی حیثیت کیا ہے؟ اگر تیری ماں کو اچھا نہ سمجھے، تیری ماں کی شان میں نازیبہ کلمہ کہے تو اس کی دکان پر نہیں جاتا، تجھے تیرے نبی کی شان میں نازیبہ کلمہ کہے۔ وہ تیرا باپ ہو، تیرا بیٹا ہو، تیری ماں ہو، تیرا بھائی ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، تو کیا اس کو تو اہمیت دے گا؟ پھر اس کے پیچھے تو نماز ادا کر لے گا، مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بس اتنی دیکھنا ہوگا، اگر کوئی گستاخی کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، خدا کھاتا خود کو وہ کچھ بھی کیوں نہ کہواتا، وہ خود کو شیخ طریقت، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت علامہ مولانا فلاں 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 کہواتا ہو، مگر میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم اس کو جوتے کی نوک پر بھی نہیں جانتے۔ یہ نہیں وہ پیر صاحب ہے، وہ سید زادہ ہے، وہ ہمارے مسئلہ کا بہت بڑا عالم ہے، جو بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا وہ کوئی نہیں ہوگا، کسی بھی علاقے کا رہنے والا کوئی ہو جو گستاخی نہیں کرتا، میرے نبی کا غلام ہے، اس کی ابتدا میں نماز پڑھی، جو نبی کا غلام نہیں ہے اس کی ابتدا میں نماز ہے۔ دوسرا مسئلہ بھی یہ ہے کہ فلاں کے قتل میں حصہ لینا جائز ہے۔ پھر میں وہی بات کروں گا، جب تیری ماں کو گالی بکے، تیری ابا کو گالی بکے تو اس سے تو بائی کاٹ کرے، جو تیری اس ماں کو گالی بکی جو تیری نبی کی تھی اس کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ یہ مسئلہ پوچھنے والا نہیں ہے، یہ آپ سارے جانتے ہیں، جانتے کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں نا؟ ہاں، جب جانتے ہیں تو پھر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہی سوال کیا گیا ہے کہ جرابوں پر مسح کریں تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ میرے محترم، مسح تو ہو جائے گا، البتہ نماز نہیں ہوگی۔ کیا بنا؟ نماز نہیں۔
کیونکہ وضو مکمل ہے. مسا تو ہو جائے گا, مسا کرنے کا کیا ہے؟ آپ کے لیے ہو جاتا, دیکھو میں نے آپ کے لیے ہو گیا. جس طرح کسی نے کہا تھا نا ایسے ہی لوگوں نے نماز پڑھنے کے لیے مسا کرنا. اچھا جی 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 مسا کرنا. وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے کہا جی دیکھو جی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, میں نے کئی دفعہ پڑھی. اس طرح مسا تو ہو جائے گا, یقین ہو جائے گا, لیکن نماز میرے آقا نے اس کو جائز قرار نہیں دیا. اگر آپ نے دلائل کا مطالعہ فرمانا ہو تو میں نے موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے صلاۃ الرسول. یہ میں نے مستقل بات مانا ہے, اور پھر ہم دل تعالیٰ الحمد للہ تعالیٰ یہ مسئلہ بغیر اس طرح سے میں نے ثابت کیا کہ ہر کسی کے نزدیک جرابوں پر مسا, جراب اور موزہ میں ایک فرق بروز کرتے رکھیے. موزہ کا چمڑے کا ہونا ضروری نہیں, موزہ چمڑے کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ کفتین جو ہے نا موزے, یہ چمڑے کے ہونے ضروری نہیں ہے. ہر اس چیز کا وہ موزہ کہ جس پر آپ پانی ڈالیں اور وہ آپ کے پاؤں تک نہ پانی پہنچے, اس پہ شرائط نہ کرے, وہ موزہ کہلائے. خواہ وہ کپڑے کا ہے خواہ وہ چمڑے کا ہے. لیکن اگر وہ ایسی شے ہے کہ جس پر پانی ڈالیں وہ آپ کے پاؤں تک پہنچ جائے گا, وہ پر چمڑے کا ہو, خواہ وہ خون کا ہو, خواہ وہ کاٹن کا ہو, وہ موزہ نہیں, وہ جراب کہلائے. جس کے اندر پانی شرائط کر کے پاؤں تک نہ جائے اس پر مسح کی اجازت ہے, جو نہ ہو اس پر اجازت نہیں ہے. زیادہ ڈیٹیل تفصیل آپ نے دیکھنی ہو تو میں نے کیا کہ صلاۃ رسول ممکن ہے کہ اس مسجد میں بھی ہو, مگر اس گاؤں میں تو بہت سی کتابیں نہیں موجود ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر سوال ہے بس یہ کافی ٹھیک ہے جی. ہاں جی, لیکن میں وہ دہرا لیتا ہوں, آپ اپنی زبان سے نہیں, شاہ صاحب کا ماشاء اللہ یہ فتویٰ ہے, تو اگر اجازت میں دہرا لیتا ہوں. سوال یہ تھا کہ کیا وہابیوں اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں. سوال یہ تھا, آپ لوگوں نے جواب جو ہے وہ ملاحظہ فرما لیا. دوسرا یہ تھا کہ اہل تشیع کے ختم میں حصہ ڈالنا ثواب کی نیت سے یہ جائز ہے یا نہیں, جو آپ نے ملاحظہ فرما لیا. اہل تشیع کے ختم, تو یہ جس طرح کا سوال تھا جنہوں نے کیا ہے, اپنا امید ہے کہ وہ سمجھ چکے ہوں. جزاک اللہ. یاد رکھیے میں ایک نا جامع اور مختصر ترین بات کرتا ہوں. اللہ رب العزت کے بعد بلا کیا, اللہ کے بعد مرکز عقیدت ذات مصطفیٰ ہے. اللہ رب العزت کے بعد مرکز عقیدت نبی کی ذات ہے. جس کا نبی کے ساتھ جیسا تعلق ہوگا ہمارا اس کے لیے ویسا ہی عقیدہ ہوگا. اگر اس کا نبی کے ساتھ پیار ہے, محبت ہے, تو بازار مکہ میں بکنے والی حضرت سیدنا بلال کے نالا نے مقدسیاں اپنے سروں پہ رکھتے ہیں اور اس کو بہت بڑی عزت کیا کرتے ہیں. مات رکھتے نہیں بلکہ تمنا رکھتے ہیں, کاش ہے کاش ان کے جانانے مقدس کی خاک کا کوئی ذرہ ہی ہمارا مقدر بن جائے. نہ شکل دیکھتے ہیں, نہ صورت دیکھتے ہیں, نہ علاقہ دیکھتے ہیں, نہ قبیلہ دیکھتے ہیں. لیکن اگر نبی کریم سے تعلق نہ ہو تو خواب ہو, کرشی ہو, ہاشمی ہو, میرے نبی کے دادا مطلب کا بیٹا مطلبی ہو, میرے نبی کے والد زیوکار حضرت عبداللہ کا بھائی ہو, خوبصورت و حسین بھی ہو, مکہ کا سردار بھی ہو, ہر میں کعبہ تعمیر کرنے والا بھی ہو, ہم ابو اللہ پہ شہید کہہ کے دل کر دیتے. ہمارے نزدیک معیار محبت نبی کی ذات ہے. اللہ کے بعد میں نے جو بات کی ہے, میں نے جو کچھ کہا وہ امام اہل سنت کو فتویٰ کے مطابق ہی کیا ہے کہ اگر تیری ماں, تیرا باپ, تیری بہن بھائی, تیری ابا کا باپ ان کا نبی سے پیار نہیں تو ان کے پیار کو دل سے نکال کے یوں پھینکتے جس طرح دودھ سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. اس جگہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں ہے, میری ماں ہے, میرا ابا ہے, اس کا تعلق کس قبیلے کے ساتھ ہے, کس قوم کے ساتھ ہے, خود کو کیا کہلواتا ہے یا کیا نہیں کہلواتا. مطلقاً جو بھی میرے نبی
شان میں گستاخی کرے گا قابل قبول نہیں ہے۔ جو میں نے کہا مرکزی عقیدت نبی کی ذات، تو جن کا تعلق میرے نبی کے ساتھ ہو گیا ہے، میرے آقا سلیمی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے ان افراد کو جو میرے نبی کے دامن کرم سے وابستہ نہ ہوئے ان کو تو دکار دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجوسی نسل ہیں، جن کے ابا مجوسی تھے، آتش پرست تھے، ماں آتش پرستی، آتش پرستوں کے سردار تھے، میرے نبی نے فرمایا سلیمان میری اہل بیت میں نام ہے۔ یہ تو کرم ہے نا، وہ یہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے بغیر ہاتھ میں۔ اگر آپ کہیں کہ آپ کے بیٹے نے کوئی ایسا جملہ کہا جو میرے نبی کی شان اس کو بھی بیٹی کو مطلقاً یہ دیکھیے کہ حضور کی شان میں کوئی جملہ ایسا نہ کہہ رہا ہو جو حضور کے شایان نشان نہیں۔ حضور کی شایان نشان میں بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کی خاطریت کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں نے رسول مرشد کو راعی نہ کہا تھا۔ الراعی کہتے ہیں چرواہے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ الراعی کسے کہتے ہیں؟ چرواہے کو۔ صحابہ کیا کرتے تھے یا رسول اللہ راعینا، اللہ کے نبی ہماری راعی فرمائے۔ یہودیوں نے لفظ کو بگاڑ کے راعی کہنا شروع کر دیا، ہمارا چرواہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا معاذ بن جبل، یا دونوں رضی اللہ تعالی عنہما یہودیوں کے مدرسہ میں گئے، ان کی بکواس کو سنا۔ فاروق اعظم نے تلوار نکالی، میں کہ اللہ قسم گردن اڑا دوں گا کہ بکواس دوبارہ نہیں۔ وہ کیا لکھے تیرے نبی کے دربار میں تیرے ساتھی کہتے تب کیا نہیں آتا۔ اب جو علماء یہاں یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ رائنا کیا کرتے، رائنا نہیں کہا کرتے تھے، لیکن میں نہیں کہتا ہوں ممکن ہے کوئی عربی بدلی دیہاتی یا خانہ بدوش جن کی زبان ذرا موٹی ہوتی ہے، ممکن ہے وہ رائنا بھی کہہ دیتے ہیں، ممکن ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے ہے ربی کریم نے فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، پہلے ایمان والوں کا نام لے کر یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والوں خبردار میرے نبی کے لیے راعنا نہ کہنا۔ حالانکہ راعنا نہیں، راعنا، راعنا کو بگاڑیں گے تو راعنا بنے گا۔ راعنا کا کیا بنے گا مانا؟ ہمارا چرواہا۔ خبردار نبی کو ایسا جملہ نہ کہنا جس میں شبہ بھی پڑے تھے جو تم چرواہا کہہ رہی ہو۔ وَاسْمَعُوا اور تو سنیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو انکار کرے گا وہ کافر قرار دے کر لائق جہنم قرار دے دیا جائے گا۔ نبی کو چرواہا کہنا جائز ہے یا کفر ہے؟ بلا تو بات بتائیے کیا ہے؟ کفر۔ کیوں کفر ہے؟ اللہ نے منع کیا، سبب ملتا ہے، کیوں کفر ہے؟ چرواہا کسے کہتے ہیں؟ جو جانور چرا کرتے ہیں۔ میرا تیرے آقا ربی کریم کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کی معیشت سے جنت سے گزر رہے تھے، اور آپ پیلو اس کے درخت کے نیچے چھوٹے چھوٹے پھل گرے ہوئے تھے۔ صحابہ چننے لگے تو میرے آقا نے فرمایا جو کالے کالے ہیں نا، سیاہ ہیں، کالے کالے سیاہ ہیں جو ان کو چنو، وہ زیادہ میٹھے ہیں۔ صحابہ ٹھٹک گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس چیز کی خبر تو چرواہوں کو ہوتی ہے، آپ کو کیسے پتا کون سے پیلو زیادہ میٹھے ہیں کون سے نہیں ہیں؟ یہ تو عموماً چرواہے جانتے ہیں، آپ کو کیسے پتا؟ میرے نبی نے فرمایا میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہیں چرائی۔ حدیث کے پاس حضرت ابراہیم بھی بکریاں چراتے، حضرت اسحاق بھی بکریاں چراتے، حضرت یعقوب بھی بکریاں چراتے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی بکریاں چراتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو بھائی لے کے گئے تھے، کیا وہ کیا کرتے تھے؟ بکریاں چرایا کرتے تھے نا، جو اباجی کیا کرتے، جو دادا کیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ رب کریم کی شان بنیادی دیکھیے، بکریاں بھی چروائی ہیں، چرواہا بھی نہیں کہتے دیکھا، بکریاں بھی چروائی ہیں۔ مولا تو قادر مطلق ہے، اگر چرواہا کہلوانا تیرے نبی کے لیے پسند نہ تھا تو بکریاں نہ چرواتا، بکریاں بھی چروائی ہیں، چرواہا بھی نہیں کہنے دیتا۔ پتہ یہ چلا بات سچی بھی ہو، تیری نیت توہین کی ہے تو کافر ہو جائے گا۔ میرے نبی بشر ہیں، لیکن توہین کی نیت سے کہے گا تو کافر ہو جائے گا، وہ اللہ ہے بشر۔ اگر توہین مقصود ہے نا، درجہ کم کرنا مقصود ہے، چرواہا کیا ہے اس لیے حرام ہے، وگرنہ بکری چلانا میرے نبی کی سنت ہے۔
بلکہ یہ چلانا میرے نبی کی سنت ہے. لیکن جب کوئی تدلیل یا تحقیق کی نظر سے کہے گا نا تو کافر ہو جائے. بات اگر کے سچ ہو لیکن نبی کی توہین کی اجازت نہیں. بس یہ بات سمجھ گیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی نیکی کی توفیق عطا فرمائے.